السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کے درمیان جتنے بھی اختلافات ہیں، ان تمام تر اختلافات کو اگر صلح کے ساتھ، محبت کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی جائے تو حل ہو سکتے ہیں۔ شیعہ سنی فسادات ہوں یا شیعہ سنی اختلافات ہوں، یہ لڑائی جھگڑا قتل و غارت تک پہنچ چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی رائے کے اختلاف کو برداشت نہیں کر رہے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ شیعہ سنیوں پر الزام لگاتے ہیں، سنی شیعوں پر الزام لگاتے ہیں۔ دونوں کی خدمت میں گزارش ہے، نصیحت ہے، ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ میری یہ چند گزارشات آپ لوگ سماعت فرمائے۔ شیعہ علماء کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں اور سنی علماء کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں۔ رویہ کیا ہے کہ شیعہ علماء اپنے مسلک کی تائید، اپنے عقائد و نظریات کو ثابت کرنے کے لیے اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہمارے مسلک کی یہ بات تو سنی کتابوں میں بھی لکھی ہے، اور سنی علماء بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ اپنے مسلک کی تائید اور اپنے عقائد و نظریات کو ثابت کرنے کے لیے شیعہ کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ جی یہ بات تو شیعہ کتاب میں بھی لکھی ہے، لیکن اس سے کوئی مسئلہ ختم نہیں ہو رہا، حل نہیں ہو رہا۔ چونکہ ہوتا کیا ہے کہ شیعہ اپنے گھر میں بیٹھ کر سنی کتابوں سے روایات پیش کر کے، ائمہ کے اقوال پیش کر کے سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اور ادھر سنی اپنے گھر میں بیٹھ کر شیعہ کتابیں پیش کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ یہ دونوں رویے غلط ہیں، غلط مزاج ہے، علمی خیانت ہے کہ ہم کسی مسلک کی کتاب سے اپنے قول کی تائید میں اگر کوئی حوالہ پیش کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی علمی خیانت ہے، چونکہ ہم نے اس مسلک کے عالم سے اس قول کی وضاحت نہیں لی۔ چونکہ جس مسلک کی کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں اپنے عقیدے کی وضاحت کے لیے، میں نے اس قول کو اس مسلک کے عالم سے نہیں پوچھا کہ شیخ آپ کے مذہب میں اس قول کی کیا تعبیر ہے، کیا وضاحت ہے۔ ہم گھر بیٹھ کر دونوں مسلک اسی طرح کر رہے ہیں، اور اس سے آج تک لڑائی ختم نہیں ہوئی۔ شیعہ حضرات اہل سنت کی کتابوں سے حوالے کوڈ کرتے ہیں اور اپنا مسلک ثابت کرتے ہیں کہ ہم سچے ہیں۔ سنی علماء شیعہ کتابوں سے اپنا مسلک ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں۔ تو فیصلہ تو نہ ہو سکا کہ کون سچا ہے۔ تو اگر کتابوں سے روایات دکھانا اور اقوال دکھانا ہی حق کی دلیل ہے، تو میں شیعوں کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں، اہل سنت کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہرگز ایسا نہ کریں۔ اب شیعہ حضرات مسئلہ فدق ان کے عقیدے کی بنیاد ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ان کا حق نہیں دیا گیا، اور معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے جناب سیدہ کو حق نہیں دیا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ واقعہ نقل ہوا ہے کہ جناب سیدہ جناب ابو بکر سے ناراض ہو کر چلی گئیں اور تا دم وصال ان سے بات نہیں کی۔ میں مسئلہ فدق کو یہاں نہیں چھیڑنا چاہتا، وہ ایک لمبا مضمون ہے، کسی اور نشست میں اس کو ڈسکس کروں گا۔ میں صرف روایات پیش کر کے بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ شیعہ علماء صحیح بخاری سے یہ روایت پیش کرتے ہیں، جس سنیوں کی کتاب میں بھی یہ لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو خالی بھیج دیا گیا۔ بھائی یہ اہل سنت کی کتاب ہے، اور اہل سنت ہی اس روایت کے اندر جو بات بیان ہوئی ہے اس کی وضاحت بھی سنی علماء کریں گے، آپ لوگ نہیں کریں گے۔ آپ صرف روایت پیش کر کے نعرے لگاتے ہیں اور اپنی عوام کو الو بناتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں کہ سنی کتابوں میں بھی سیدہ فاطمہ کی حق کی بات لکھی ہوئی ہے۔ بھائی لکھنے پر مسائل نہیں کھڑے ہوتے، آپ اس روایت سے جو استدلال کر رہے ہیں اور اس روایت سے جو تبصرہ آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔
ورنہ آپ کی کتابوں میں بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جس سے اہل سنت کے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ وہ روایات کوٹ کرتا ہوں۔ تو مسئلہ فدق سنی کتابوں سے شیعہ ثابت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق پر قلم دوات کا الزام لگاتے ہیں۔ حدیث کرتاز سب نے سن رکھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں صحابہ سے فرمایا کہ تم مجھے قلم دوات لا کر دو، میں ایسی تحریر لکھ کر دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اب اس روایت کو شیعہ حضرات صحیح بخاری سے پیش کر کے معاذ اللہ حضرت عمر فاروق پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کو حق بات لکھنے سے روک دیا۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح جمیع صحابہ پر، سیدنا عثمان غنی پر بھی معاذ اللہ بہتان لگایا جاتا ہے، ان کو الزام دیا جاتا ہے کہ وہ حضور کے داماد نہیں ہیں، آقا علیہ السلام کی تو ایک بیٹی تھی۔ بہرحال جتنی بھی روایات ہیں یا جتنے بھی شیعہ کی طرف سے الزامات ہیں یا وہ اپنے عقائد کی تائید میں سنی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، تو بھائی اس طرح کی روایات آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ اگر صرف کتابوں سے روایات دکھانے سے حق ثابت ہوتا ہے تو صحیح بخاری میں تو یہ لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے جناب فاطمہ کو رسوا کر دیا تھا اور انہیں حق نہیں دیا تھا، تو آپ کے گھر کی کتاب ہے کشف الغمہ، اس کے اندر سیدنا ابو بکر الصدیق کے بارے میں جو روایت لکھی ہے کہ امام باقر علیہ السلام سے ایک آدمی نے آ کر پوچھا کہ کیا تلوار کا دستہ سونے سے مزین کروایا جا سکتا ہے؟ امام باقر علیہ السلام نے کہا جی کروا سکتے ہیں۔ اس نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا چونکہ حضرت ابو بکر الصدیق ایسا کرتے تھے۔ وہ حیران ہوا کہ آپ انہیں صدیق مانتے ہیں، آپ انہیں صدیق مانتے ہیں؟ تو سیدنا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں۔ اب یہ شیعہ کتاب کا حوالہ ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ۔ اب اس روایت کو ہم کہاں لے کر جائیں؟ اہل سنت کو پھر حق حاصل ہے کہ یہ روایت پیش کر کے مسئلہ فدق ویسے ہی ختم کر دیا جائے کہ بخاری میں معاذ اللہ سیدہ فاطمہ کی ناراضگی ثابت ہوتی ہے اور حضرت ابو بکر کی صداقت پر الزام جو لگا ہے شیعوں کی طرف سے وہ واضح ہو جاتا ہے، تو آپ کے گھر کی کتاب کشف الغمہ میں ان کو امام باقر صدیق کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح روایات سے تو بات نہیں بنے گی۔ اب آپ لوگ کیا کہیں گے بھائی یہ ہمارے گھر کی کتاب ہے، اس کی وضاحت ہم پیش کریں گے۔ تو بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جس کے گھر کی کتاب ہے اس کی وضاحت وہی پیش کرے۔ تو صحیح بخاری اہل سنت کی کتاب ہے اور اس کی وضاحت بھی اہل سنت پیش کریں گے۔ یہ روایت جو میں نے پڑھ کے سنائی امام باقر کی روایت، یہ آپ کی کتاب کی روایت ہے، آپ جو اس کی وضاحت کریں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ پھر ہم سے بھی بخاری کی اس روایت کی وضاحت ضرور لیں، خود فیصلہ نہ کریں۔ اسی طرح ایک اور روایت امام موسیٰ کاظم کی ایک روایت نقل کی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا علیہ السلام کی روایت نقل کرتے ہیں کہ ابو بکر میرے ہاں بمنزلہ کان کے ہیں اور عمر میرے نزدیک بمنزل آنکھ کے ہیں اور عثمان میرے ہاں بمنزل دل کے ہیں۔ یہ شیعہ روایت ہے اور روایت کون کر رہا ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا، حضور کی حدیث کوٹ کی ہے اور کتاب کا حوالہ ہے معانی الاخبار لابن بابوی القمی، ان کی کتاب کا یہ حوالہ ہے۔ اب اس روایت کا ہم کیا مطلب سمجھیں؟ گھر بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ صحابہ کی تعریف کی جا رہی ہے، آپ سب حیران ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح امام علی مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے اندر سیدنا عمر فاروق کی جو شان بیان کی ہے کہ جب عمر بن خطاب نے سیدنا علی سے روم کی جنگ میں بذات خود شرکت پر مشاورت کی تو سیدنا علی نے فرمایا
آپ کی عساکر اسلامی کے ساتھ روانگی کے بعد ان مسلمانوں کا کوئی مرجع نہیں ہوگا جہاں وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے رجوع کریں، لہٰذا آپ ان کی طرف اپنی جگہ کسی جنگجو شخص کو بھیج دیں اور اس کے ساتھ جنگی مہارت و بصیرت رکھنے والے احباب کو روانہ کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا تو یہی آپ چاہتے ہیں، اور اگر کچھ اور ہوا تو لوگوں کے لیے آپ محفوظ پناہ گاہ اور مسلمانوں کے لیے مرجع برقرار رہیں گے۔ اب یہاں پر میں نے ترجمہ کیا ہے خطبے کا، آپ لوگوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ، اس کو عربی میں مولا کائنات نے جو خطبے میں کہا وَمَثَابَةً لِلْمُسْلِمِينَ کے الفاظ استعمال کیے، مصابہ کے الفاظ استعمال کیے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 125 میں بھی یہی لفظ آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو مرجع خلائق اور مقام امن قرار دیا۔ تو یہاں مولا علی سیدنا عمر فاروق کو فرما رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہیں، تو یہ آپ کے گھر کی خبر ہے۔ تو کیا میں اس روایت کو صحیح مان کر فیصلہ کر دوں کہ آپ کے سارے عقائد تو باطل ہو جائیں گے؟ اور اسی طرح سیدنا عثمان غنی کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، سیدنا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو مخاطب کر کے لمبا خطبہ ہے، میں انشاءاللہ حوالہ سکرین پہ مینشن کر دوں گا۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ دے دیا ان کی شان میں، اب عثمان غنی کے حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، اے عثمان، آپ نسبی قرابت میں ان دونوں سے رسول اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ کن دونوں سے؟ ابو بکر عمر سے۔ آپ کو نبی کریم کے ساتھ دامادی کا شرف حاصل ہے جو ان دونوں کو حاصل نہیں ہوا۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، میں نے گھر بیٹھ کر نہیں بنایا۔ اب ان روایات کو اگر سامنے رکھا جائے تو میرے بھائیو آپ ہی بتائیے کہ اہل سنت کا مسلک ثابت ہو جائے گا؟ اگر آپ بخاری اور مسلم سے قلم دوات والی روایت دکھائیں گے، فدق والی ناراضگی والی روایت دکھائیں گے، یا صحابہ کرام کے اور جمی حالات پر بحث کریں گے، تو پھر آپ کی کتابوں سے یہ روایات دکھائی جائیں گی تو جھگڑا تو بڑھے گا۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح گھر بیٹھ کر فیصلہ نہ کیا جائے۔ اگر کوئی سنی شیعہ کتاب میں کوئی روایت صحابہ کی شان میں دیکھتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ اسے لگتا ہے کہ یہ اہل سنت کے مسلک کی تائید میں ہے، تو خود فیصلہ نہ کرے، شیعہ علماء کے پاس جا کر اس کی وضاحت لے، یا کوئی جملہ بھی اسے غلط لگتا ہے کہ یار یہ بات بڑی عجیب ہے، شیعہ علماء سے جا کر وضاحت لے، بات صاف ہو جائے گی۔ اسی طرح شیعہ علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ سنیوں کی کتابوں میں کوئی بات بھی پڑھ کر خود فیصلہ نہ کریں، ورنہ روایات کی بات کی جائے تو ایک طرف بخاری کو رکھ لیں، ایک طرف اپنی کتابوں کو رکھ لیں، مسئلہ صاف ہو جائے گا۔ اگر آپ کی روایات پڑھ کر انہی ہستیوں کو جنہوں کو آپ نے معاذ اللہ چور بنایا ہے، آپ کی کتابوں سے ان کی صداقت اور عظمت کے قصیدے بیان ہو رہے ہیں، پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ تو آپ کہیں گے جی ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں، تو بھائی ہمیں بھی اپنی کتب کی بیان کردہ روایات کی وضاحت کرنے دیں، دوغلی پالیسی نہ اختیار کریں۔ جو رویہ آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بھی یہ پسند کریں۔ تو آج کے بعد بخاری کی روایت پیش نہ کی جائے کہ سیدہ فاطمہ ناراض تھیں یا حضرت عمر نے قلم دوات نہیں دیا۔ آپ کی کتابوں میں انہی ہستیوں کی توثیق بیان ہوئی ہے، مدح بیان ہوئی ہے۔ اب آپ کہیں گے جی وہ تمام تر روایات ضعیف ہیں۔ میں ایک اور روایت کوٹ کر دوں، نکاح ام کلثوم، بہت کرٹیکل یہ مسئلہ ہے۔ یہ نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا میں اس پہ بحث نہیں کر رہا، میں شیعہ کتابوں سے روایت پیش کر رہا ہوں کہ سیدنا مولا علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا فاروق اعظم سے کیا۔ اصول کافی میں یہ روایت آئی ہے، الاستبصار میں یہ روایت آئی ہے، تہذیب الاحکام میں یہ روایت آئی ہے۔ جس طرح بھی نکاح ہوا، اور آپ اہل تشیع کے بہت بڑے محدث ملا باقر مجلسی صاحب نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ زبردستی نکاح ہوا ہے، تقیتاً نکاح ہوا ہے، استغفر اللہ العیاذ باللہ۔ اب ان روایات کو آپ کہاں لے کر جائیں گے؟ آپ کے گھر کی کتابوں میں یہ بات آئی ہے۔
تو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ شیعہ علماء ان تمام تر روایات کو غیر مستند مانتے ہیں، تو بات تو وہیں آگے کہ روایات کی بنیاد پر فیصلہ نہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں کوئی سنی بھی فدق کی روایت کو صحیح نہیں مانتا، وہ ضعیف درجے کی روایت ہے، اور اسی طرح اور بھی تمام تر روایات ضعیف درجے کی ہیں۔ جس طرح آپ کی کتابوں سے یہ جو میں نے حوالے دکھائے ہیں، یہ سب آپ کے علماء کہتے ہیں کہ یہ سب ضعیف ہیں، سب ضعیف ہیں۔ اسی طرح ہماری کتابوں سے جو آپ حوالے دکھاتے ہیں ان پر بھی ہم سے وضاحت لے لیں، وہ کس درجے میں ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، منکر ہے، معدل ہے، جتنی بھی حدیث کی قسمیں ہیں۔ اگر آپ کی کتاب سے کوئی حوالہ دکھایا جائے تو آپ اس بات کے طلبگار ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے اس کی وضاحت لیں، تو اہل سنت بھی اس بات کے حقدار ہیں اور طلبگار ہیں کہ انہیں بھی وضاحت کرنے کا موقع دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ اختیار کیا جائے تو لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا، ورنہ اگر شیعہ سنیوں کی کتابوں سے ایسی روایات دکھا کر اپنی سچائی ثابت کرنا چاہتا ہے تو سنی بھی کر رہا ہے۔ میں نے ابھی روایات پیش نہیں کی، مطالبے پر پیش کی جا سکتی ہیں کہ جس طرح شیعہ سنی کتابوں سے اپنے مسلک کی تائید میں روایات دکھاتے ہیں، سنی بھی دکھاتے ہیں، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر سنی کتابوں سے آپ کے عقیدے کی تائید ہوتی ہے اور معاذ اللہ شیخین پر تبرہ کرنا جائز ہو جاتا ہے، یا ان کی صداقت پر جو الزام آپ نے لگایا ہے وہ سچائی کی فہرست سے نکل جاتے ہیں، حق سے نکل جاتے ہیں، تو شیعہ کتابوں میں ان کی صداقت بیان ہو رہی ہے، عظمت بیان ہو رہی ہے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اہل سنت جو اہل تشیع پر الزام لگاتے ہیں یہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، ان کی کتابوں میں 70 گز قرآن والی روایت ہے، یہ اصل قرآن کو نہیں مانتے، روایات موجود ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن میں اہل سنت سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ شیعہ کتابوں میں جو بات بھی پڑھیں اس کی وضاحت شیعہ علماء سے لیں، ورنہ ان روایات کا کیا جواب دیں گے؟ جواب تو پہلے دیا جا چکا ہے کہ شیعہ کہیں گے یہ تمام تر روایات ضعیف ہیں، تو اہل سنت کو بھی موقع دیں، وہ بھی اپنی روایات پر بحث کریں اور آپ کو صحیح بات سمجھائیں۔ تو سنی علماء سے بھی کہتا ہوں، شیعہ علماء سے بھی کہتا ہوں کہ گھر بیٹھ کر کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں، لیکن جب مخالف مسلک کی کتاب پڑھیں تو ایک دم خوشی کا اظہار نہ کریں کہ میری بات کا ثبوت اس کتاب میں مل گیا۔ اس مسلک سے جا کر وضاحت لیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، اور کوئی بات بھی اگر آپ اپنی کتابوں میں یہ وضاحت کرتے ہیں اور ہماری کتابوں سے اپنے مسلک کی تائید لیتے ہیں تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ہم دونوں طبقے ایک دوسرے کی کتابیں پڑھ کر اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ اگر اہل سنت شیعہ کی کتابوں سے کوئی بات پڑھتے ہیں، انہیں غیر شرعی لگتی ہے، قرآن کے خلاف لگتی ہے، یا اپنے مسلک کی تائید میں نظر آتی ہے، خود فیصلہ نہ کریں، شیعہ علماء سے وضاحت لیں۔ اور اسی طرح اگر اہل تشیع کو سنی کتابوں میں کوئی بات غیر شرعی لگتی ہے، قرآن کے خلاف لگتی ہے، خود فیصلہ نہ کریں، اہل سنت کے علماء سے وضاحت لیں۔ جب وضاحت لی جائے گی تو دونوں کے لگائے ہوئے فتوے رد ہو جائیں گے، جو کہ جس بنیاد پر آپ نے فتویٰ لگایا ہے اگر سامنے والا وضاحت پیش کر کے اس بنیاد کو ہی ختم کر دے تو فتویٰ خود بخود ختم ہو جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں یہ واحد رستہ ہے اتحاد امت کا اور لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کا۔ خداوند عالم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اتحاد امت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔